فاروق صاحب، پہلے تو آج کے انسیڈنٹ کے اوپر اپنا رد عمل دے دیں، پھر یہ انہوں نے کچھ 6 ماہ کا تذکرہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، لیکن پہلے اوور آل جو انسیڈنٹ ہوئے، آج پتھراؤ بھی ہوا، مریم کی طلبی، آپ کا رد عمل کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نیب نے ان کو ایک نوٹس جاری کیا جس میں آج انہوں نے پیش ہونا تھا، جو 200 جو ایکڑ اراضی ہے اس کا کیس تھا، اس کا مقدمہ تھا۔ اس سے پہلے بھی پیشیاں ہوتی رہی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے نیب کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں، لیکن اس قسم کا جو پلانڈ جو کام کیا گیا، یہ تو نظر آ رہا تھا، آپ کی فوٹیجز نے دکھایا کہ جس طریقے سے تیاری کر کے وہاں پر آئے گئے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ان کی گاڑیوں کے اندر جب لوگ اکٹھے کرتے تھے تو بریانیوں کے ڈبے ہوتے تھے، لیکن آج پتہ نہیں کیا ایک دم ان کا موڈ چینج ہوا، غم و غصہ کس بات کا تھا۔ یہ آج پتھر ساتھ لے کر آئے تھے پوری تیاری کے ساتھ، اور مریم صاحبہ جیسے ہی پہنچی ہیں ان کی قیادت میں وہاں پر نیب کے اوپر حملہ شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر فوٹیجز بھی موجود ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں، تصاویریں بھی موجود ہیں کہ نیب کی ادارے کے اندر پتھر گئے ہیں، عمارت کو نقصان پہنچا ہے، شیشے توڑے گئے ہیں وہاں پر۔ اگر آپ پیش ہونے آئے تھے تو سیاسی کارکن جمع کرنے کے اوپر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو پولیس وہاں پر موجود تھی وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہی موجود تھی، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے موجود تھی۔ جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور فاروق اپنی طلبی پرانی روایات جو فاروق ہیں ان طلبی کی اچھی اس کو بات تھی، دہرائیں گے تو اس کیونکہ قسم جو کا انہوں معاملہ نے تو پھر کال ہوگا۔ اپ نوٹس وہاں پڑھ کے سنایا، اس میں صرف سوال انہوں نے پوچھا کہ آپ نے زمین لی ہے تو کہاں سے لی ہے، یہ سوال تحریری طور پہ بھی پوچھا جا سکتا تھا، طلبی ضروری تھی؟ دیکھیں ندیم صاحب، آپ کی بات سے میں جو ہے اتفاق بھی کرتا ہوں اور آپ کی بات سے اختلاف بھی کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نیب کا اب یہ طریقہ کار ہے، اب اس کا جواب تو نیب دے سکتا ہے کہ وہ سوالات کے ذریعے پوچھ لیں یا کسی کو طلبی کر کے پوچھ لیں۔ اگر یہ کوئی خلاف قانون کام ہے تو پھر ضرور ہمیں ان کے اوپر تنقید کرنی چاہیے۔ اگر طریقہ کار کے اوپر یا پروسیجرز کے اوپر کوئی معاملہ ہے تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہتر جواب جو ہے وہ نیب دے سکتی ہے۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ میں بھی پیش ہونے جا رہا ہوں، لیکن میں تو ان سے سوال پوچھا کہ آپ کسی ریلی کے تحت جائیں گے، انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا، نیب نے بلایا ہے، میں وہاں پر پیش ہوں گا۔ اس سے پہلے علیم خان صاحب بھی پیش ہوتے رہے ہیں، اس سے پہلے اور لوگ بھی پیش ہوتے رہے، ایون شہباز شریف پیش ہو کے آئے ہیں نیب کے سامنے، لیکن اس قسم کی میسو لیول پہ تیاری نہیں کی جاتی رہی۔ کل میں اسمبلی میں موجود تھا، بہت سارے میرے ہمارے لیکن فاروق کولیگز صاحب، ہیں یہاں جن کا میں سوال اب یہ نہیں نام ہے نہیں کہ لیتا، کس ان کا کو کس یہ سے ان کو موازنہ کرنا ہے، ان کو یہ کہا جاتا رہا، ایک دوسرے سے موازنے سے زیادہ یہاں سن لیں نا اہم ان بات کو۔ یہ ہے کہ شہباز شریف کو گرفتاری کا جب حکم نامہ ہوا تھا تو اس کے بعد یا تو وہ صاف پانی کیس میں یا ملتان میٹرو میں نیب ان کو اب تک سزا دلوا کے جیل کروا چکی ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، لیکن وہ 90-100 دنوں کے بعد، سعد رفیق 1.5 سال کے بعد، شاہد خاقان 7 ماہ کے بعد، اور آپ نے ابھی ایک آدھ نام لیا، ایون علیم خان آپ کی اپنی پارٹی کے، وہ کیا ثابت ہوا ان کے اوپر؟ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جب آپ دیکھیں دائرہ کار سے تجاوز دیکھیں کرنے لگیں تو آپ دیکھیں کو روکنا چاہیے، کیونکہ سیاسی بے یقینی اچھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ سیاسی جماعت ہے نا، آپ کو لیڈ دیکھیں کرنے کا ملک حق ہے، صاحب، لیکن مستحکم ملک انوائرمنٹ آپ کو صاحب سوٹ کرتی ہے۔ ملک صاحب، بات یہ ہے، دو چیزیں ہیں نا، ایک تو نیب کا کیسز کے حوالے سے کتنے کیسز میں کنوکشن ہوئی، کیسز کہاں تک پہنچے، اور ایک آج کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے وہ آج کا صرف نہیں ہے، یہ ایک طرز عمل ہے ان کا، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ مارا گیا، وہاں پر منہاج القرآن کے لوگوں کو، نہتی خواتین کو گولیاں ماری گئیں، چاہے وہ ہماری ریلی گجرانوالہ سے گزر رہی تھی اس کے اوپر اٹیک کروایا گیا، شاہ محمود قریشی کے گھر کے اوپر اٹیک کروایا گیا، اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروایا گیا۔ عمران خان صاحب بھی تو جاتے رہے ہیں نا سپریم کورٹ، حنیف عباسی کیس کے اندر وہ بھی پیش ہوتے رہے ہیں، وہاں پر ہم جتھے تو نہیں لے کے جاتے تھے، ہمارے پاس کوئی جواز تو نہیں تھا ہم سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیں۔ تو یہ یا تو لفاظی طور کے اوپر حملے کرتے ہیں یا ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ اداروں کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ بریف کیس دے کے معاملات کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب سب کچھ یہاں نہ ہو تو پھر اس قسم کے حملے کرتے ہیں اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے۔ فاروق تو میں صاحب، یہ جتنی سمجھتا بھی ہوں کہ آج کا نیگیٹیوٹیز آپ نے جتنا یہ بتائی ہیں، اس معاملہ کے تھا باوجود میں اس آپ سے سے ایک کہوں گا کہ آپ کو نیب طرز کے اندر کچھ سیاست کر غلط لینا ہے۔ چاہیے۔ نیب آپ کو دیکھیں ندیم نقصان صاحب، پہنچا رہا ہے، فائدہ نہیں دے رہا۔ دیکھیں بالکل، دیکھیں میں آپ دیکھیں، بات یہ ہے، یہ جو احتساب کا ادارہ ہے، یقیناً جو ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی مزید ضرورت ہے، اس کی پروسیکیوشن بہتر ہونے کی ضرورت ہے، اس کے قوانین کو مزید سخت ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب قومی سلامتی کے بلوں کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ذاتی سلامتی کا بل بھی آ جاتا ہے، 35 شقیں آ جاتی ہیں، وش لسٹ آ جاتی ہے۔ اس میں کون سی ایک ایسی شق ہے جس میں جو ہے وہ نیب کو مضبوط کرنے کی بات کی ہو؟ اس میں تو نیب کو ٹوتھ لیس کرنے کی بات ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ نیب کا ادارہ ہی ختم کر دیں، تو نیب کا ادارہ ختم کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ سونیاں ہو جن گلیاں وچ کلا رانجھا یار پھیرے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اختیار کے ساتھ، جہاں پر اختیار ہوتا ہے وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو مضبوط کب کیا گیا ہے، یہ بھی تو آپ سوال پوچھیں نا، ہم تو تیار ہیں۔